بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹر، آپ کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو استخارے کے بارے میں بتاؤں گی کہ استخارہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی استخارے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، تو اہمیت جاننے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جان لیتے ہیں۔ استخارے کو صرف خواب کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے کہ خواب میں ہی نظر آتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارے کا تعلق خواب سے بالکل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی آپ خواب میں اچھی چیز دیکھیں، بری چیز دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استخارہ صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنت کو آپ دیکھ لیں، ایسا کوئی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ صرف عشاء کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ زوال کے ٹائم کے علاوہ آپ کسی بھی وقت 2 نفل حاجت کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ مزید میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ طریقہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ استخارہ جو ہے وہ آن لائن نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کسی عالم سے، کسی استاد سے فون پہ نہیں کروایا جا سکتا، اور نہ ہی یہ 5 منٹ کے اندر کہ استخارہ بس 5 منٹ میں ہم آپ کو اس کا رزلٹ بتا دیں گے، اور نہ یہ پانی پہ کہ کاغذ ادھر جائے، دائیں طرف جائے ٹھیک ہوگا، بائیں طرف جائے، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں استخارے کی اہمیت کی طرف۔ استخارے کی اہمیت اتنی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھائی ہے جیسے قرآن پاک۔ تو آپ خود ہی جان لیجئے اس بات سے، اس حدیث سے، کہ استخارے کی کتنی اہمیت ہے۔ اب استخارہ کرنا کن چیزوں کے لیے چاہیے؟ اب استخارہ آپ ڈیلی لائف میں ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ شادی کے لیے اگر کوئی رشتہ، اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں خیر ڈال دے گا یا پھر دور کر دے گا آپ سے۔ کوئی کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس میں نقصان ہوگا کہ فائدہ، کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کے، تو اس کے بارے میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی جاب ہے تو اس کے سلیکشن کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سفر پہ جانا ہے، آپ نے کسی دوسرے ملک جانا، کسی دوسرے شہر جانا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ وہ جگہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم استخارے کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ استخارہ بیسیکلی 2 نفل اس میں آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ 2 نفل کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس میں خیر نازل کر دے، اگر نہیں بہتر تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورہ جو یاد ہے وہ پڑھنی ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اور حاصل امرہ گرین لفظ میں جو ورڈ لکھا ہے اس میں اپنے کام کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، ایسے ہی کہ یہ بہتر ہے میرے کام، میرے حق میں، تو اس میں فائدہ پیدا کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو اس میں اسے خود ہی مجھ سے دور کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند دنوں میں ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر نازل کرتا ہے، کہ وہ اس میں کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ خیر نازل ہوگی تو آپ وہ کام کنٹینیو رکھیے گا، نہیں تو پھر اسے چھوڑ دیجیے گا۔ سلام کے بعد آپ نے دعا کمپلیٹ کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، درود اللہ کے نبی پہ بھیجنا ہے، اور کم از کم 7 دن تک آپ نے یہ استخارہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارے ملنے لگ جائیں گے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میرا اپنا ذاتی تجربہ استخارے کے بارے میں۔ میں گورنمنٹ ٹیچر تھی، اور ایک وقت ایسا آیا مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے فیصلہ لینا پڑا کہ میں جاب کنٹینیو کروں کہ چھوڑ دوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے لگاتار استخارہ کیا، 7 دن تک میں استخارہ کرتی رہی، تو میرے کام میں رکاوٹیں ہی آتی گئیں کہ میں جاب نہ کنٹینیو کروں۔ کافی مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن میں نے لے لیا، تو میں نے جاب چھوڑ دی۔ الحمدللہ تقریباً مجھے جاب چھوڑے 3 ایئر ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن اس دوران مجھے ایک دفعہ بھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے کیوں جاب چھوڑی۔ میں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو بیسیکلی استخارہ جو ہے یہ اللہ پہ توکل کرنے کا نام ہے، کہ آپ استخارہ کر کے بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی خیر ہے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے دور کر دیتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔